أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل اور کہہ دیجئے رب اے میرے رب ادخلنی داخل فرما مجھ کو مدخل صدق جہاں بھی داخل فرمائے تو مجھے سچائی کے ساتھ واخرجنی اور نکال مجھے مخرج صدق جہاں سے بھی نکالے تو مجھے سچائی کے ساتھ وجعل اور بنا لی میرے لیے من لدن کا اپنی طرف سے سلطاناً کسی اقتدار کو نصیرا میرا مددگار۔ آیت کے نازل ہونے کے 1 سال کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعزت اور باوقار ہجرت ہوئی۔ ہجرت سے پہلے یہ عظیم الشان دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اللہ رب العالمین سے مانگتے تھے اور اس دعا کو اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا۔ اس دعا کے 2 حصے ہیں اور دونوں ہی کو اللہ رب العالمین نے شرف قبولیت بخشا۔ پہلا ایسا یہ کہ اے میرے پیغمبر آپ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیے۔ دعا کس چیز کی فرمانی ہے کہ اے اللہ تو مجھے جہاں بھی لے جائے تو وہ صدق کے ساتھ ہو، حق کے ساتھ ہو، اور جہاں سے بھی تو مجھے نکالے تو وہ صدق اور حق کے ساتھ ہو۔ چونکہ حالات ایسے بن رہے تھے کہ مکہ والے مسلمانوں کو مکہ کے اندر رہنے دے نہیں رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت فرما رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف، تو جس وقت راستے میں جا رہے تھے تو مڑ مڑ کر کے بیت اللہ کی طرف دیکھتے تھے، مکہ کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اے مکہ تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے، لیکن کیا کروں تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ جس جگہ انسان پیدا ہوتا ہے اس جگہ کے ساتھ آدمی کو بڑی ایک محبت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھلائی گئی کہ آپ یہ دعا کیجئے کہ اے اللہ تو مجھے جہاں بھی داخل کر، جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ، کہ میرا اگر یہاں سے کسی طرف ہجرت کرنا ہو، مدینہ کے اندر داخل ہونا ہو تو حق کے ساتھ ہو، سچائی کے ساتھ ہو، سچائی کے ساتھ میری ہجرت ہو، حق کی خاطر میری ہجرت ہو۔ بہت سارے لوگ تو ہجرتیں کرتے ہیں کسی عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، بہت سارے لوگ کہیں پر داخل ہوتے ہیں جاؤ جمال کے لیے، وہاں سے پیسوں کو بٹورنے کے لیے۔ تو کہا کہ میرا جہاں بھی جانا ہو وہ حق کے لیے ہو، حق کی خاطر ہو اور سچائی کے ساتھ، میں صحیح موقف کے اوپر ہوں۔ لوگ اگر رہنے نہیں دیتے، تنگ کرتے ہیں، تو یہ لوگوں کی غلطی ہوگی۔ میرا جہاں پر بھی جانا ہو وہ حق اور سچ کے ساتھ ہو۔ اور واخرجنی مخرج صدق، تو نکال مجھے جہاں سے بھی نکالے سچائی کے ساتھ۔ مکہ سے نکلوں تو سچائی کے ساتھ، اور جہاں پر داخل ہو مدینہ کے اندر تو وہاں پر بھی سچائی کے ساتھ اور حق کی خاطر۔ اب دیکھیے کہ یہ اللہ رب العالمین نے کیسے قبول فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نکلتے ہیں مکہ سے تو عزت کے ساتھ مدینہ پہنچتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ بڑے سے بڑا اعلان جو کیا جا سکتا ہے وہ کیا جا چکا تھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ بستر مرگ کے اوپر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، چادر اٹھائی تو دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ حال یہ کہ چھوٹا سا جھونپڑا تھا، چھوٹا سا گھر تھا اللہ کے رسول کا، جس رات ہجرت کرنی تھی اور بہت سارے نوجوان پہرا دے رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آیت کو تلاوت کرتے ان کے بیچ میں سے نکلے، گویا کہ سب کو اللہ نے اندھا کر دیا۔
کیسی اللہ تعالیٰ نے عزت کی، عزت کے ساتھ نکالا ہے۔ آپ وسلم کو کوئی گزر نہیں پہنچا سکے، وگرنہ کوئی بھی بندہ ہوتا تو اس معاشرے کو توڑ کر جا نہیں سکتا تھا۔ وہی جا سکتا ہے جو یہ دعا کرنے والا اور دعا اللہ قبول کرنے والا ہو۔ وہاں سے نکلتے ہیں، ابوبکر صدیق کے گھر پہنچتے ہیں، پیچھے جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہاں پر تو آپ وسلم نہیں ہے، وہاں پر تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، تو اعلان کر دیا۔ اعلان کیا تھا؟ اعلان کا مفہوم یہ تھا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پیش کرے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے۔ اس وقت آپ اعلان کر دیں اس کو 100 جہاز ملیں گے۔ ایک جہاز کے اصول کے لیے بھی لوگ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں انعام کے لیے۔ اب 100 اونٹوں کا انعام کتنی بڑی چیز ہے، تو کیا کوئی نہیں کرے گا؟ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے یا مارنے کے لیے وہاں تک پہنچ گئے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لیکن اللہ تو دعا قبول کر چکا تھا کہ اے اللہ تو مجھے نکال، جہاں سے نکالے صدق کے ساتھ۔ تو مکہ سے نکالا، مدینہ کی طرف لے گئے اللہ تعالیٰ صدق کے ساتھ، کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ بیان ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑا تھا بھی نیچے غار کے اندر جھانک کر کے دیکھ لیتے تو ہمارے اوپر نظر پڑ جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو۔ تو وہاں اللہ رب العالمین نے حفاظت فرمائی اور ناکام وہاں سے ان کا سارا نشہ غرور ٹوٹ گیا، ناکام وہاں سے واپس ہے۔ ایک مکڑی کے جھالے کے ذریعے سے ان کے سارے نشہ کو، غرور کو، طاقت کو اللہ رب العالمین نے ہاتھ میں ملا دیا۔ یہ جو راستہ بتلا رہا تھا اس کو کہہ رہے تھے کہ اگر اس کے اندر کوئی گیا ہوتا تو کم از کم مکڑی کا جھالا تو ٹوٹا ہوتا۔ کہ آپ وسلم اندر چلے گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر چلے گئے غار کے اندر، غار ثور کے اندر، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی ڈیوٹی لگا لی، اس نے آ کر کے جھالا بن دیا۔ اس معمولی سے جالے کے ذریعے سے ساری طاقت جو مکہ والوں تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو خاک کے اندر ملا کر کے رکھ دیا۔ وہاں سے بھی غار سے عزت کے ساتھ نکلتے ہیں، کوئی گزن نہیں پہنچا سکا، اس لیے کہ دعا کی تھی اور رب کائنات نے دعا کو سن لیا تھا۔ عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حفاظت کے ساتھ مکہ سے لے گئے اور مدینہ کے اندر بھی شاندار استقبال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہ وہاں پر بھی عزت کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ حال یہ کہ بیچ میں پیچھے سراقہ پہنچ بھی آیا تھا لیکن وہ بھی گزن نہیں پہنچا سکا تھا، وہ بھی جس وقت قریب ہوا نقصان دینے کے لیے، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر لی تھی، اللہ نے دعا سن لی۔ تو جس وقت قابو پانا چاہا اللہ کے رسول کے اوپر اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی اور گھوڑا ان کا زمین کے اندر دھس گیا، اور اس کے دل نے گواہی دینی شروع کر دی کہ کم از کم میں ان ہستیوں کے اوپر قابو نہیں پا سکتا۔ معافی مانگنے لگا، پروانہ امن بھی طلب کرنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ پروانہ امن اس کو لکھ کر کے دے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم پیشن کوئی بھی فرمائی تھی کہ سراقہ وہ بھی کا وقت ہوگا جب کیسر و کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ کے اندر ہوں گے۔ تو غور کیجئے، جہاں سے بھی نکال عزت کے ساتھ، کیسے عزت کے ساتھ؟ حال یہ کہ سارے خونی دشمن تھے اور مار لیتے تو ان سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا، کہ پورا مکہ ہی مخالفت کے اوپر تلا ہوا تھا، جو یہ کام کر لیتا تو باقی اس کو شاباش دیتے، لیکن اللہ رب العالمین کیسے عزت کے ساتھ لے گیا۔ اور اے اللہ جہاں بھی داخل کر عزت کے ساتھ، کیا مدینہ کے اندر پہنچے اللہ کے رسول تو عزت نہ ہوئی؟ ہر کسی نے دل اور آنکھیں بچھا دی تھیں اور ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر کے اندر اللہ کے رسول ٹھہراؤ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت حکمت والے انسان تھے، کسی کو تو خفا بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، تو کہہ دیا کہ بس جہاں پر اونٹنی جا کر کھڑی ہو جائے گی تو وہیں پر میں اپنا بسیرا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ جاتے ہیں عزت کے ساتھ۔ اس کے بعد دوسرا مطلب علماء نے اس آیت کا عام بھی لیا ہے۔ عام یہ کہ اے اللہ جس علاقے سے، جس جگہ سے یا جس دنیا سے بھی یا جس قبر سے تم مجھے نکالے تو عزت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ میں شر کی طرف چلا جاؤں، اور جہاں بھی داخل کرے، کسی کمرے میں داخل کرنا ہو، کسی خیمے کے اندر داخل کرنا ہو، کسی میدان کے اندر داخل کرنا ہو یا قبر کے اندر داخل کرنا ہو تو حق کے ساتھ ہو، سچ کے ساتھ ہو۔ تو آیت کا جو اگلا حصہ ہے انشاءاللہ اس کے اوپر پھر آئندہ بات کر لیں گے۔ وقل، اور دعا فرمائیے، رب، میرے رب، ادخلنی، مجھ کو داخل کر، مدخل صدق، جہاں بھی تو داخل کرے سچائی کے ساتھ، واخرجنی، اور نکال مجھے مخرج صدق، جہاں سے بھی تو مجھ کو نکالے سچائی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وجل، اور بنا لی میرے لیے من لدن کا اپنی طرف سے سلطان النصیرہ، کسی اقتدار کو میرا مددگار۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک۔